السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، باوقار علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج یہاں احمد آباد کی سرزمین میں بیٹھنے کا اور آج کی مجلس میں حاضری کا اور دین کی باتوں کو سننے کا یہ شرف بخشا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت اور توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری اور انتم نبی و رسول، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام جانثار صحابہ، اصحاب، ازواج اور ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ توحید کا اقرار کیا، آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت پر ایمان لائے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آسمانی وحی قرآن مقدس کی شکل میں اور خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی شکل میں، آپ کی احادیث مبارکہ کی شکل میں انہوں نے سنی، اس کو یاد کیا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور اسلام کی دعوت کو اپنے کندھوں پر لاد کر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا۔ جزیرۃ العرب سے نکل کر ہندوستان، چائنا، بر صغیر اور دنیا کے کونے کونے میں گئے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو جو توحید کی شکل میں، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کی شکل میں، جو اس کائنات میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی شکل میں انہیں ملا تھا، اس پر خود بھی عمل کیا، اور دنیا کے لوگوں کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے پر عمل کرنے کے لیے ان لوگوں نے ترغیب دلائی۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، آج کے اس مبارک اجتماع میں میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ جماعت اہل حدیث کی وہ عظیم الشان اور شاندار تاریخ ہے جو بر صغیر میں اور پوری دنیا میں توحید اور سنت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اس کی حفاظت اور اس کی دعوت کے حوالے سے تاریخ کے صفحات میں نقش ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو دین عطا فرمایا اس کا نام دین اسلام ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا سب سے پیارا، سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب ترین دین ہے۔ اس دین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے تمام ادیان کا خاتمہ فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے اس روئے زمین پر اسلام کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام لوگوں کے اوپر واجب اور ضروری قرار دیا۔ جو ایمان لائے وہ سعادت مند ہے، اور جو ایمان نہیں لائے ان تک ہمیں اور آپ کو اسلام کی دعوت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید اور سنت کے پیغام کو پہنچانا چاہیے۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا یہ جو پیغام دنیا کے لوگوں تک پہنچایا اس کی اصل بنیاد کیا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا طریقہ، وہ کون سا راستہ، وہ کون سا منہج دین کی تبلیغ کے لیے، شریعت کی تبلیغ کے لیے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے، اور خود اس کائنات میں زندگی گزارنے، جینے اور رہنے سہنے کے لیے اختیار فرمایا تھا، تاکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو
کہ اللہ رب العالمین کا پیغام کن بنیادوں پر قائم ہے اور کن بنیادوں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا وہ پہلا گروہ مقدس چلا تھا، اور کن بنیادوں کو انہوں نے امت کے سامنے اسی زمانے میں اور قوم کے سامنے، اہل ایمان اور اہل اسلام کے سامنے اسی زمانے میں کتاب اور سنت کی روشنی میں پیش فرمایا تھا، تاکہ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جماعت اہل حدیث کی بنیاد کیا ہے، جماعت اہل حدیث کا منہج کیا ہے، جماعت اہل حدیث کا طریقہ کار کیا ہے، اور جماعت اہل حدیث کا وہ راستہ اور وہ طریقہ کیا ہے جس کو ہمارے علماء نے، جس کو ہمارے بزرگوں نے، اور جس کو اس جماعت کے کھڑا کرنے والے ان جہاں دیدہ لوگوں نے نہ صرف ہمارے اور آپ کے وطن عزیز میں بلکہ پوری دنیا کے اندر توحید کی دعوت کی شکل میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی سچی اتباع اور پیروی کی شکل میں تمام لوگوں کے سامنے پیش فرمایا تھا۔ آئیے ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور دنیا کے لوگوں تک اللہ رب العالمین کے ہدایت کو، پیغام کو پہنچانے کے لیے کون کون سی چیزیں عطا فرمائی تھی۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہوگی کہ اس دین کی بنیاد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بنیاد اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ وحی کے اوپر ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج دنیا کے اندر نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، نئے افکار، نئی سوچ اور نئے خیالات کے ساتھ مسلمانوں کو گمراہی کے دلدل میں پہنچانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اسلام اور دین حق اس وحی کا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے جبریل امین کے ذریعے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تھا، جسے ہم اور آپ قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، کتاب ہدایت کے نام سے جانتے ہیں، کتاب اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، گویا کہ یہ وہ حقیقی بنیاد ہے قرآن مجید کی شکل میں اور کتاب اللہ کی شکل میں، جسے اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں ہدایت کے لیے اور اس کائنات میں دنیا کے لوگوں کی رہبری کے لیے عطا فرمایا۔ اور دوسری چیز، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا وہ حرف، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صادر ہونے والے وہ تمام کلمات جو اللہ رب العالمین نے آپ کے قلب میں الہام فرمایا تھا، جن کو ہم اور آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے نام سے، حدیثوں کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم رہنا چاہیے اور ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے قرآن مجید
یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلا ہوا ایک ایک حرف بھی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اپنی طبیعت اور اپنے خواہش کے مطابق اپنی زبان سے کچھ نہیں فرماتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتا۔ تو گویا کہ جبریل امین کے واسطے سے قرآن مجید کی آیتوں کی شکل میں جس وحی کو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ اس دین کی پہلی بنیاد ہے۔ وہ تمام اقوال، وہ تمام فرامین پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے وہ تمام کلمات، وہ تمام حدیثیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی توضیح کے لیے، اسلام کی تشریح کے لیے، اللہ کی باتوں کو اللہ کے بندوں تک تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے بیان فرمایا تھا، وہ بھی قرآن مجید کی طرح سے وحی ہے۔ اور یہ اسلام کی دوسری بنیاد، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ شک اور شبہ پیدا کیا جاتا ہے اور ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن مجید الگ چیز ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں الگ ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ بحیثیت وحی کے قرآن مجید جبریل امین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تعبد کے لیے، عبادت کے طور پر، اس کی تلاوت کے لیے اس دنیا کے اندر نازل کیا گیا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو حدیثیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ کی زبان رسالت سے جو بھی الفاظ اور کلمات ادا ہوئے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل اور اس کی طرح سے ایک اور چیز دی گئی ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ من حیث الاحتجاج اور من حیث الاستدلال اور من حیث الاستنباط وحی کے درجے میں ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کے درجے میں ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف القاء اور الہام فرمایا تھا۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ قرآن یہ عبادت کے لیے، یہ تلاوت کے لیے، اس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کے مقابلے میں تعبد اور تلاوت کے طور پر وہ درجہ نہیں رکھتی ہے جو درجہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو عطا فرمایا۔ تو یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ دین اسلام کی 2 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد قرآن مجید ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، اور دوسری بنیاد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ مقدسہ ہے، آپ کی حدیثیں ہیں، آپ کی پیاری باتیں ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے۔ اور یہی جماعت اہل حدیث کا منہج ہے، یہی جماعت اہل حدیث کا منہج ہے
کہ دین کے معاملے میں، عقیدے اور ایمان کے معاملے میں، عبادت اور معاملات کے معاملے میں، زندگی گزارنے اور جینے کے لیے ہمیں اور آپ کو یا تو اللہ رب العالمین کے قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انہی دونوں چیزوں کی اطاعت اور پیروی کو امت کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کو بیان فرما دیا اور اسے واضح فرما دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن مجید کی اطاعت اور پیروی کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یعنی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کی صحیح حدیثوں کی اتباع اور پیروی کرو۔ اور یہی جماعت اہل حدیث کے بنیادی اصول ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بہت سارے لوگوں کو یہ شک اور شبہ لاحق ہو جاتا ہے کہ جماعت اہل حدیث نے جن بنیادوں کو اختیار کیا ہے اور جن اصولوں کو اختیار کیا ہے، کیا یہ اصول اور یہ بنیادیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنی تعلیمات کے ذریعے سے عطا فرمایا تھا؟ کیا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی تھی؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں افتراق امت کا ذکر فرمایا ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے گروہوں میں بٹ جانے کا ذکر فرمایا ہے، اور امت کے ان گروہوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو نجات دہندہ گروہ قرار دیا ہے، طائفہ منصورہ قرار دیا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نجات پانے والا گروہ ٹھہرایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایسے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ لوگ جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نجات پانے والے ہوں گے، کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے، ان کا طریقہ کیا ہوگا، ان کا دستور زندگی کیا ہوگا، ان کا منہج کیا ہوگا، ان کی بنیادیں کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ ما انا علیہ اليوم وصحابی، کہ وہ طریقہ جس پر آج میں قائم ہوں، جس کو آج میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور وہ طریقہ جس پر میرے صحابہ کرام مجھ پر ایمان لانے والا یہ گروہ مقدس قائم ہے، یہی طریقہ نجات کا طریقہ ہے، یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے، یہی راستہ اسلام کی بنیاد ہے، یہی راستہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کی اساس اور بنیاد۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری صحیح حدیث کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو باتیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو باتیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یہی دونوں باتیں اسلام کی بنیاد ہے، یہی دونوں باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد ہے، یہی دونوں باتیں صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے منہج اور طریقے کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کتاب اللہ و سنتی، پہلی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری بنیاد میری سنت ہے، دوسری بنیاد میری سنت ہے۔ تو گویا کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کردہ وہ بنیادیں ہیں
وہ حقیقی بنیادیں ہیں جن کی اتباع اور پیروی کے بغیر دنیا کا کوئی بھی مسلمان نجات تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور یہی بنیاد صحابہ کرام کی زندگی، آپ کی دعوت، آپ کی تعلیم اور آپ کے زندگی کے تمام مناہج اور طریقے کی بنیاد تھی، اور یہی بنیاد جماعت اہل حدیث کی بنیاد ہے، یہی بنیاد جماعت اہل حدیث کی دعوت کی بنیاد ہے، ان کے تعلیم اور تربیت کی بنیاد ہے، ان کے تبلیغ کی بنیاد ہے۔ یہی بنیاد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر القرون کی بنیاد ہے۔ یہی بنیاد ائمہ اربعہ کی دعوت اور ان کی تعلیم اور ان کی توجیہ کی بنیاد ہے، اور یہی بنیاد اس دنیا کے اندر امت کے اجلہ محدثین اور امت کے اجلہ مفسرین اور امت کے اجلہ فقہا کی بنیاد۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم عطا فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہا آپ کے اوپر جو آپ کے رب کی طرف سے قرآن کی آیتوں کی شکل میں، وحی الہی کی شکل میں جو باتیں آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، آپ اسے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے، آپ اس کی دعوت اور اس کی تبلیغ کیجئے، آپ اس کو اللہ رب العالمین کے بندوں تک اور اس کائنات کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو اور اللہ رب العالمین کے اس وحی کو اور اللہ رب العالمین کے اس کتاب ہدایت کو اپنی تشریح اور توضیح کے ساتھ، اپنی سنت مطہرہ اور مقدسہ کے ساتھ امت تک بلا کم و کاست پہنچا دیا۔ اور دوسری بات کہ جب یہ منہج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے، یہ بنیاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد ہے، اور یہ بنیاد صحابہ کرام کی دعوت اور ان کی زندگی کی بنیاد ہے، تو دعوت کے میدان میں پوری دنیا کے اندر کام کرنے والے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت سے لے کر کے آج تک ان بنیادوں کو کن لوگوں نے اختیار کیا اور کیسے اہل الحدیث کا اس کائنات کے اندر وجود ہوا، اور اہل الحدیث کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کا بھی سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری۔ بہت سارے لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں اور اس غلط فہمی کے شکار بنا دیے جاتے ہیں کہ اہل الحدیث کا معنی صرف یہ ہے، حدیث کو ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے، گویا کی حدیث کے مقابلے میں جو قرآن ہے، جو اللہ رب العالمین کی وحی ہے، وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کا انکار کرنے والے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے، یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے جو اسلامی شریعت سے ناآشنائی کی بنیاد پر، عربی زبان اور عربی لغت سے لا علمی کی بنیاد پر اور جان بوجھ کر دانستہ طریقے پر امت کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن اور دماغ میں ڈالی جا رہی ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کا معنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کے اقوال و افعال، آپ کے تقریرات و فرمودات اور وہ تمام چیزیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلے ہیں اور اللہ رب العالمین نے اس پر مہر لگائی، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ ایک امت کے اندر فقہا کی طرف سے
وسیلوں کی طرف سے، محدثین کی طرف سے اور ائمہ اور مفسرین کی طرف سے وہ مشہور اور معروف اصطلاح ہے جس کو دنیا کے تمام پڑھے لکھے لوگ، عربی زبان کو جاننے والے لوگ، علم حدیث پڑھنے والے اور علم حدیث کا مطالعہ کرنے والے لوگ جانتے۔ گویا کہ حدیث کا معنی اور مطلب ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کی حدیثیں، اور دوسرا معنی اور مطلب وہ ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا۔ قرآن کی اصطلاح میں قرآن کی آیتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے حدیث کہا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں قرآن مقدس اور کتاب الہی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن الحدیث ٹھہرایا، خیر الکلام ٹھہرایا، خیر الحدیث ٹھہرایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، پے در پے وحی کا سلسلہ چل رہا تھا، مشرکین انکار پر انکار کر رہے تھے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آیتیں، نشانیاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر معجزات کا ظہور ہو رہا تھا، اور مشرکین انکار پر انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں کے اس انکار کو قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہا کہ یہ لوگ ان آیتوں کے بعد، قرآن مقدس کی ان آیتوں کے بعد، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ اس وحی کے بعد کون سی حدیث پر ایمان لائیں گے، کون سی حدیث پر ایمان لائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں قرآن مجید کی آیتوں کو لفظ حدیث سے تعبیر فرمایا۔ لفظ حدیث سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی ان آیتوں کا معنی اور مفہوم واضح فرمایا، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ کے اندر بیان فرمایا۔ آپ ہر جمعہ کو سنتے ہیں، ہر تقریری پروگرام میں اجتماع کے اندر سنتے ہیں، جو خطبہ ہمارے علماء اپنی تقریروں سے پہلے پڑھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو، کتاب اللہ کو صرف حدیث نہیں کہا ہے بلکہ خیر الحدیث کہا۔ تو یہیں سے اہل الحدیث کی یہ اصطلاح چلی کہ حدیث پر عمل کرنے والے اور حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل کرنے والے، خیر الحدیث کو ماننے والے، خیر الکلام کو ماننے والے، اللہ کی باتوں کو ماننے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے والے۔ اور یہی میں نے آپ کو بتایا کہ یہی دو بنیادیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں عطا فرمایا تھا کہ ایک کتاب اللہ کی پیروی کرنی ہے، قرآن مجید کی پیروی کرنی ہے، اور دوسرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حدیثوں کی پیروی کرنی۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت کے بعد جب صحابہ کرام کا زمانہ اور خلفائے اربعہ کا زمانہ خاص طور پر شروع ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو یہ امت اس کے بعد فرقوں کے اندر تقسیم ہونے لگی۔ خوارج کا فرقہ کھڑا ہو گیا اور ان لوگوں کا فرقہ نمودار ہو گیا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کرام کے خلاف اور ان کی عظمتوں کے خلاف علم بغاوت اس دنیا کے اندر بلند کرنے والے تھے، اور یہیں سے صحابہ کرام کے زمانے سے ہی فرقوں کے وجود کے ہجوم میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کردہ ان دونوں بنیادوں کی وضاحت کے لیے ان فرقوں کے مقابلے کے اندر کچھ صفاتی ناموں کو اختیار کیا، جیسے مہاجرین کے مقابلے میں انصار تھے، انصار کے مقابلے میں مہاجرین تھے، یا بہت سارے ناموں کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ان فرقوں کے مقابلے میں صحابہ کرام نے اپنے منہج کی ترجمانی کے لیے، اسلام کی بنیادوں کی ترجمانی کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی طرف اپنی نسبت کرنا شروع کر دیا، جس کا مدعا یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کے حدیثوں کو ماننے والے ہیں اور آپ کی سچی اطاعت کرنے والے ہیں، خلفاء کے راستے پر چلنے والے ہیں، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہیں، اور ان لوگوں کے راستے کو اختیار کرنے والے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کی رفاقت کے لیے، آپ سے دین کو اور ایمان کو سیکھنے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اس لیے خیر القرون کے زمانے سے یہ نام رائج اور جاری ہوا ان فرقوں کے مقابلے میں جنہوں نے اسلام کے بعض بنیادی باتوں کا انکار کیا، ان فرقوں کے مقابلے میں جنہوں نے صحابہ کرام کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، ان فرقوں کے مقابلے میں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر صرف قرآن کی طرف تحکیم کو اپنا مدعا اور اپنا مقصد ٹھہرا لیا۔ تو یہ نام کوئی نیا نام نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اہل الحدیث کا نام یہ 100-200 سال پرانا ہے۔ بہت سارے بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ وہ ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ اہل الحدیث یہ جمعہ 8 دن کی پیداوار ہے، یہ ہفتہ 14 دن کی پیداوار ہے، ان کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت کے بعد اور خیر القرون کے بعد دوسری اور تیسری صدی ہجری میں، چوتھی اور 5ویں صدی ہجری میں اہل الحدیث کا امتداد کس طریقے سے تاریخ کے اس پورے مرحلے کے اندر حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں اور اسی طریقے سے ان تمام مستندہ اور معتمد کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے جس کو امت نے اس کائنات میں مرجع تسلیم کیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث آپ سنتے ہیں جسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت قرہ ابن ایاس المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے روایت فرمایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا تھا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورا لا يضرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، کہ برابر میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق کے اوپر جاری اور ساری رہے گی، جو حق کے اوپر قائم رہے گی، اور وہ لوگ جو ان کی مخالفت کریں گے وہ ان کو دنیا کے اندر کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث الافتراق افتراق امتی کے اندر اس بات کو بیان فرمایا تھا
کہ صحابہ کے منہج پر اور میرے طریقے پر چلنے والا یہ گروہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نجات پانے والا گروہ ہوگا۔ حدیثوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے امت کا جو سب سے بڑا مرجع اور مصدر ہے وہ محدثین کرام، وہ محدثین کرام ہیں جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو صحابہ کے شاگردوں سے اور ان کے شاگردوں سے تبع تابعین اور ان کے شاگردوں سے سیکھ کر کے سن کر کے سندن عن سندن امت تک، ہم تک اور آپ تک پہنچایا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک میں امت کے صرف دو بڑے محدثین کی گواہی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ ائمہ اربعہ میں سے جن کی امامت اور فقاہت پر پوری امت کا اتفاق ہے، ایک امام ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، جن کو امام اہل سنہ بھی کہا جاتا ہے، جن کی تاریخ وفات ہے 241 ہجری، 241 ہجری، گویا کہ یہ تیسری صدی کے امام ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر محدث کے استاذ ہیں، ان کے شیخ ہیں، اور نہ جانے امام بخاری رحمہ اللہ کی طرح سے کتنے بڑے بڑے محدثین کے شیخ اور استاذ ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہاں جس طائفے کا اور جس جماعت کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے تو اس طائفہ سے اور اس جماعت سے کیا مراد ہے؟ میرے بھائی، میرے وہ بھائی جو کہتے ہیں کہ اہل الحدیث جمعہ کی پیداوار ہے، یہ کوئی 50 سال اور 100 سال پہلے ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے، ان کو انگریزوں نے اپنا ایجنٹ بنا کر کے چھوڑا تھا۔ میرے بھائیوں، میں 100 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 1100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں 1200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں تیسری صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ ائمہ موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، حدیثوں کو پڑھنے والے، اپنے سینوں میں حدیثوں کو محفوظ رکھنے والے، 6 لاکھ حدیثیں یاد رکھنے والے، 9 لاکھ حدیثیں یاد رکھنے والے، اور بڑے بڑے شاگردوں کو جنم دینے والے اجلہ علماء محدثین موجود ہیں۔ ان میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان سے پوچھا جا رہا ہے تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا جواب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری منہم۔ یہ جملہ آپ نوٹ کر لیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ 1100 سال مراد، اور اس جماعت سے مراد جو ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر زمانے میں قیامت کی صبح تک حق کے اوپر قائم رہے گی، کتاب اور سنت کے اوپر قائم رہے گی، اس سے مراد اہل الحدیث، حدیث کے پڑھنے والے، حدیث کو پڑھانے والے، حدیث کو یاد کرنے والے، حدیث کی روایت کرنے والے، حدیث کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے والے، اور ایک ایک حدیث کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں اپنی زندگی میں داخل کرنے والے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سچی محبت رکھنے والے۔ آپ بتائیے، تیسری صدی ہجری کے اندر بات ہو رہی ہے، تیسری صدی ہجری کے اندر بات ہو رہی ہے، اور اگر اہل الحدیث کا، اس منہج کے ماننے والوں کا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر چلنے والی اس جماعت کا وجود نہیں ہوتا، اس طائفہ کا وجود نہیں ہوتا، تو امت کا اتنا بڑا امام، اتنا بڑا محدث ان کا نام کیوں ذکر فرماتا؟ یہ بات ثابت ہو گئی کہ تیسری صدی ہجری کے اندر جو خیر القرون سے سب سے قریب ترین زمانہ، تیسری صدی ہجری کے اندر اہل الحدیث موجود ہے، ان کا طریقہ موجود ہے، اور ان کا وہ طریقہ امت کے علماء کو معلوم ہے، جو صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا، آپ کا بتلایا ہوا طریقہ تھا۔ اور اسی طریقے سے امیر المومنین فی الحدیث
امام بخاری رحمہ اللہ جو امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں، 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، جب آپ نے بخاری جیسی جلیل القدر کتاب لکھی اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کے پاس پیش کیا تو انہوں نے اس کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک سطر کو پڑھنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین پر امت کے لیے اگر کوئی سب سے معتبر اور مستند کتاب ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی اور جمع کردہ حدیثوں کی یہی کتاب صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ 256 ہجری میں ان کی وفات ہوتی، گویا کہ یہ بھی 3 صدی ہجری کا واقعہ۔ ہم کہتے ہیں جمعہ 8 دن کی بات ہے، ہم کہتے ہیں 50 سال سے پہلے کی بات ہے، ہم کہتے ہیں 100 سال پہلے کی بات ہے، امام بخاری رحمہ اللہ 1100 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ ان سے بھی پوچھا گیا امام بخاری رحمہ اللہ سے کہ اس طائفہ سے مراد کیا ہے، اس جماعت سے مراد کیا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی وہی کہا جو ان کے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اس سے مراد اہل الحدیث کی جماعت ہے، اہل الحدیث کا منہج ہے، اہل الحدیث کا طریقہ ہے، اور اگر یہ لوگ اس سے مراد نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے اندر کوئی دوسرا گروہ ہے، کوئی تیسرا گروہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں طائفہ منصورہ کہلانے کا مستحق اور سزاوار۔ یہ 2 گواہیاں اور شہادتیں امت کے ان 2 عظیم الشان محدثین کی طرف سے ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے قابل حجت ہے، جن کی کتابوں کو امت نے مرجع اور مصدر تسلیم کیا ہے، اور جنہوں نے عالم عرب اور عالم عجم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو امت کے لوگوں تک اپنی کتابوں کی شکل میں اور اپنی روایتوں کی شکل میں نہ صرف یہ کہ محفوظ کیا بلکہ پوری ایمانداری کے ساتھ بلا کم و کاس، جیسے سندن عن سندن روایتن عن روایتن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے سنا تھا، اس کو ان لوگوں نے پہنچا دیا۔ آئیے 2 مورخین کی بھی گواہی لے لیتے ہیں۔ جو لوگ تاریخ جانتے ہیں، تاریخ نگاری کرتے ہیں اور دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے حالات، ایسے لوگوں کے حوال اور قوائف کو پڑھتے ہیں جو جزیرۃ العرب سے نکل کر کے مصر و شام، بغداد اور کوفہ اور ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان کے اندر پہنچے اور انہوں نے یہاں اسلام کی تبلیغ کی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچایا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت کے بعد آیا، وہ ان صحابہ کرام کے واسطے سے پہنچا جو یہاں تجارت کی غرض سے بمبئی، تھانہ، آپ کے اس گجرات صوبے کے اندر بھروچ اور سورت اور اس طریقے سے کیرل اور مالابار کی ساحلوں سے ہوتے ہوئے کچھ اور بھج تک اور راجستھان کے بارڈر تک گئے۔ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں صحابہ کرام کے قدم پڑے ہیں۔ اس زمین کو وہ شرف حاصل ہے کہ یہاں صحابہ کرام کے شاگردوں تابعین کے قدم پڑے ہیں، یہاں تبع تابعین کے قدم پڑے ہیں۔ اس زمانے میں صحابہ کرام نے جب یہاں تجارت کی غرض سے اپنے آپ کو پیش کیا اور یہاں تجارت کی غرض سے مختلف شہروں اور علاقوں میں، خاص طور پر سمندری علاقوں میں وارد ہوئے، تو انہوں نے تجارت کے ساتھ لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین بھی پہنچایا، اسلام کی دعوت بھی پہنچائی، قرآن اور سنت کی تعلیم بھی پہنچائی، اور صحابہ کرام کے ہاتھوں پر ایمان لانے والا ایک بڑا جم غفیر یہاں تیار ہو گیا، ایک بڑا جم غفیر یہاں تیار ہو گیا۔ تبع تابعین آئے اور اس کے بعد محدثین کا قافلہ یہاں آتا رہا، اور اس طریقے سے
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا منہج کتاب اور سنت کی روشنی میں اور اس کے اجالے ہمارے اور آپ کے ملک ہندوستان کے اندر پہنچتے رہے۔ چوتھی صدی ہجری کے ایک بہت ہی بڑے مورخ ہیں۔ چوتھی صدی ہجری کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے، آج سے 1000 سال پہلے چوتھی صدی ہجری کے ایک بڑے مورخ ہیں علامہ مقدسی بشاری رحمہ اللہ، جو اس زمانے میں دنیا کے گوشے گوشے میں گھوم کر کے ہمارے اور آپ کے اس ملک بر صغیر میں آئے، جسے ہند اور سندھ کے نام سے جانا جاتا تھا، جسے بلاد الہند کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ یہاں آئے، سندھ کے اندر وارد ہوئے تو وہاں دیکھا کہ بہت سارے قبائل آباد ہیں، بہت ساری ذات برادریاں آباد ہیں، بہت ساری چیزوں کی تجارت کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم۔ اس میں سندھ میں ان برادریوں کا تذکرہ کیا جو 1000 سال پہلے پائے جاتے تھے، ان تجارتوں کا تذکرہ کیا جن چیزوں کو خرید و فروخت میں وہاں بیچا جاتا تھا، عرب کے لوگ آتے تھے خرید کر کے لے جاتے تھے، ان مسالوں کا تذکرہ کیا جو سندھ کے اندر پائے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد سندھ کے اندر آباد تھی، عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد سندھ کے اندر آباد تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں تو وہاں کے رہنے والے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تمہارا طریقہ کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو سندھ کے مسلمانوں نے 1000 سال پہلے کہ ہم اہل الحدیث کے منہج پر اور اہل الحدیث کے طریقے پر چلنے والے، علامہ بشاری مقدسی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں سندھ کے مسلمانوں کے تذکرے میں ایک بڑی آبادی کا، ایک بڑی تعداد کے مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ اہل الحدیث ایک بڑی تعداد میں اس زمانے میں سندھ میں آباد تھا۔ 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ 1000 سال پہلے ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں اہل الحدیث سندھ کے اندر آباد ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، ایک بہت ہی بڑے مورخ ہیں اور محدث ہیں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ 5ویں صدی ہجری کے مورخ ہیں۔ ان کی وفات 463 ہجری کے اندر ہوتی ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ ان کی تاریخ بغداد نام کی کتاب بہت مشہور ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اس زمانے میں 1000 سال پہلے، 950 سال پہلے ایک بہت ہی بہترین کتاب معرکۃ الآراء کتاب لکھی، جس کا نام رکھا شرف اصحاب الحدیث، اہل الحدیث کی فضیلت کی کتاب، اہل الحدیث کے شرف کے بیان کی کتاب۔ آپ یہ بتائیے 5ویں صدی ہجری کے امام، 5ویں صدی ہجری کے مورخ، 5ویں صدی ہجری کے محدث امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو یہ کتاب کیوں لکھنی پڑی، یہ کیوں بیان کرنا پڑا کہ اہل الحدیث کی بہت بڑی فضیلت ہے؟ وہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھنے والے، اللہ کی نبی کی حدیثوں کو سننے والے ہیں۔ انہوں نے دوسرے ائمہ سے، تابعین کے حوالے سے، تبع تابعین کے حوالے سے، فقہا اور مفسرین کے حوالے سے بے شمار اقوال اور آراء کا ذکر فرمایا، تاریخی اعتبار سے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہر صدی کے اندر اہل الحدیث موجود تھے، ہر صدی کے اندر اہل الحدیثوں کا وجود تھا۔ امت کے لوگوں کو چاہیے کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کتاب کو پڑھیں۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل کے اندر جاؤں، یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے اور ہمارے ان بھائیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اہل الحدیث کے خلاف جو الزام تراشیاں کی جاتی ہے، جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، ان کے وجود کے تعلق سے وہ سراسر بے بنیاد اور باطل ہیں، اور یہ ان شکوک اور شبہات کا نتیجہ ہے یا ان سازشوں کا نتیجہ ہے جو اسلام کے خلاف، جو کتاب اور سنت کے خلاف، جو اس قافلے حق کے خلاف اور جو صحابہ کرام کے اس منہج اور صراط مستقیم کے خلاف اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے
گڑھ کر کے، جھوٹی باتوں کو بیان کر کے، جھوٹے واقعات کو بیان کر کے اور جھوٹے تاریخی حوالوں کو پیش کر کے ہمارے اور آپ کے درمیان پیش کی جا رہی۔ اگر میں بر صغیر کی بات کروں، صرف بر صغیر کی بات کروں تو صحابہ کرام کی آمد سے لے کر کے پہلی صدی ہجری سے لے کر کے آج تک تسلسل کے ساتھ تمام صدیوں میں ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان کے کیرل میں، ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان کے گجرات میں، ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان کے بمبئی اور مہاراشٹر میں اور ان تمام ساحلی علاقوں کے اندر بحر عرب اور بحر ہند کے کناروں پر رہنے اور بسنے والے لوگوں میں ہمیشہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اہل الحدیث کی رہی ہے، جو اہل الحدیث کے مذہب کو ماننے والے، ان کے منہج کو ماننے والے، جو منہج صحابہ کا تھا، جو منہج اللہ کے نبی کا تھا اور جو منہج اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ اور احادیث مطہرہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ میں تفصیل میں جانا نہیں جاتا، میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ 1890 ہجری، آج چل رہا 1446، کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ کتنے سال پہلے کی بات؟ 1890 اور 1446 چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، 1890 عیسوی، آج 2024 چل رہا ہے۔ 1890 عیسوی، آج 2024 چل رہا ہے۔ یہ 300 سال، 350 سال پہلے کی بات یا 400 سال پہلے کی بات ہے۔ ہندوستان کے اندر ہماری اور آپ کی جماعت کے ایک قابل فخر مصنف، ہماری اور آپ کی جماعت کے ایک قابل فخر عالم علامہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمہ اللہ، 400 سال پہلے ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ ہم 100 سال پہلے کی پیداوار ہے، ہم 50 سال پہلے کی پیداوار ہے، ہم انگریزوں کے ایجنٹ ہیں نعوذ باللہ، یا انگریزوں نے ہندوستان میں تحریک آزادی کے اندر اہل حدیثوں کو نعوذ باللہ لانچ کیا تھا۔ میں آپ کو اس حوالے سے بھی کچھ باتیں بتاؤں گا، لیکن آپ یہ بات جان لیجئے کہ 400 سال پہلے علامہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمہ اللہ، یہ بھوپال آپ کے اسی گجرات اور بمبئی کے قریب ہے، وہیں کے رہنے والے تھے، قنوج سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں 250 سے زیادہ کتابیں حدیث کے متعلق، تفسیر کے متعلق، فقہ کے متعلق، علوم حدیث کے متعلق، علوم فقہ کے متعلق، عربی لغت کے متعلق، تاریخ اور سیرت کے متعلق لکھی۔ 250 کتابیں، 250 کتابوں کا لکھنے والا امام، 250 کتابوں کا لکھنے والا عالم دین علامہ نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمہ اللہ کون سے عقیدے اور منہج پر چلنے والا تھا؟ ان کا عقیدہ اور منہج کیا تھا؟ ان کا مسلک کیا تھا؟ ان کا طریقہ زندگی کیا تھا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ آپ تاریخ سے پوچھئے، یہ آپ ہندوستان کے اندر رہنے والے ان جماعتوں سے جڑے ہوئے مسلمانوں سے پوچھئے جو اہل حدیثوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور غلط فہمیاں سماج اور معاشرے میں اس قدر پھیلاتے ہیں۔ 250 کتابوں کا لکھنے والا ہندوستان کے اندر موجود ہے 400 سال پہلے۔ آزادی سے پہلے کی میں بات کروں، ہمارے اوپر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، انگریزوں کی نعوذ باللہ پیداوار ہیں، تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1600 عیسوی میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہندوستان میں آمد ہوئی اور دھیرے دھیرے انہوں نے پورے بھارت کے اوپر قبضہ کر لیا اور اس ملک کو لندن سے بیٹھ کر کے چلایا جانے لگا، یہاں وائسرائے مقرر کر دیے گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ انگریزوں نے ہندوستان کے چپے چپے کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ میرے بھائیوں،
آج سے سینکڑوں سال پہلے ہندوستان پر جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، تحریک آزادی وطن کا مطالعہ کیجئے۔ اس آزادی کے وطن کی اس آزادی میں کن لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اور کن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے صفحے اول میں اپنا نام لکھایا ہے۔ تو آپ کو صرف ہماری شہادت نہیں، صرف مسلمان مورخین کی شہادت نہیں، بلکہ انگریزوں کے وائسرائے ڈبلو ہنٹر کی شہادت بھی آپ کو مل جائے گی۔ آپ کو ڈبلو ہنٹر کی بھی شہادت مل جائے گی، جس کو انگریزوں نے پورے ملک بھارت کے اندر اس بات کے لیے مقرر کیا تھا کہ یہ پتہ لگاؤ کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف آزادی کا بگل بجانے کے لیے شورش کی جگہیں کون سے ہے۔ تو ڈبلو ہنٹر نے اپنی حکومت کو یہ جواب دیا تھا کہ پٹنہ کی وہ سرزمین جہاں صادق پور کا ایک محلہ ہے اور جہاں کے رہنے والے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے علماء مولانا ولایت علی صادق پوری، مولانا عنایت علی صادق پوری اور ان کے ماننے والے لوگ اس شورش کا سب سے بڑا اور سب سے اہم اور بنیادی مرکز۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس وطن کی آزادی کے اندر جماعت اہل حدیث کے علماء کا جو کردار ہے وہ تاریخ کے صفحات میں درج ہے، اور تاریخ کو جاننے والے، آزادی وطن کی تحریک کو پڑھنے والے لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں علماء کی موجودگی میں تو بیجا نہیں ہوگا۔ پورے ہندوستان کے اندر جب انگریزوں نے اپنا تسلط جما لیا اور ہندوستان کے کونے کونے سے انگریزوں کے خلاف کوئی آواز اٹھنے والی نہیں تھی، تو سب سے پہلی آواز جو انگریزوں کے خلاف ہمارے اور آپ کے اس ملک بھارت کے اندر بلند ہوئی، وہ بنگال کی کھاڑی سے فرائضی تحریک کے چلانے والے اور فرائضی تحریک کے ماننے والے ان اہل حدیث علماء کے ذریعے سے شروع کی گئی، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کسان آندولن کی شکل میں ہمارے اور آپ کے اس ملک بھارت کے اندر انگریزوں کے خلاف آزادی کے لیے بگل بجایا تھا۔ سب سے پہلے جو تحریک اٹھی وہ اہل حدیثوں نے شروع کی، اور اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ، سید احمد شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، جسے تحریک شہیدین کہا جاتا ہے، اتفاق سے بالا کوٹ کے میدان میں 1831 عیسوی میں سید احمد شہید بھی شہید کر دیے گئے اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید کر دیے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد کم و بیش 60 سال سے لے کر کے 90 سال تک یا 100 سال کا جو عرصہ بھارت کی آزادی میں 1900 سے پہلے کا گزرا ہے، اس میں تحریک کی قیادت کرنے والے پٹنہ کے وہ علماء اہل حدیث تھے، عظیم آباد کے علماء اہل حدیث تھے، جن کو صادق پور کے علماء کے نام سے تاریخ کے اندر جانا جاتا ہے۔ مولانا ولایت علی کو قید کر دیا گیا، مولانا عنایت علی کو قید کر دیا گیا، ان کے گھرانے کے لوگوں کو قید کر دیا گیا، کچھ لوگوں کو کالا پانی بھیج دیا گیا، کچھ لوگوں کو رنگون بھیج دیا گیا، جیل کی سلاخوں میں بند کر کے اس ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والے ان علماء کی داڑھیوں کو اور ان کے بالوں کو ختم کر دیا گیا اور اس کو تراش دیا گیا، نوچ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ خوچکا داستان ایسی ہے جماعت اہل حدیث کی اور اس مسلک پر چلنے والے اور اس جماعت کو لے کر اٹھنے والے علماء کی، جو تاریخ کے صفحات میں درج ہے۔ علماء نے اس بات کو مانا ہے، 100 سال تک پورے ہندوستان میں تحریک آزادی کی قیادت کرنے والے، اس کا جھنڈا آگے آگے لے کر کے چلنے والے، صفحے اول میں جن لوگوں کا نام ہے وہ علماء اہل حدیث ہیں۔ اس کے بعد 1906 میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس بنی، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ اس کے پہلے جنرل سیکریٹری بنے۔ آج جو ہمارے اور آپ کے ملک کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بہت ساری تنظیمیں جو بنی ہیں، چاہے وہ ندوۃ العلماء کی تحریک ہو یا جمعیت العلماء کی تحریک ہو، میرے بھائیوں، میرے دوستو،
یہ تمام تحریکیں اور یہ تمام تنظیمیں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے بعد وجود میں آئی، اور ان تمام تحریکوں اور ان تمام تنظیموں کی بنیاد ڈالنے والے، اس کی نیو ڈالنے والے اور اس کے لیے تحریک چلانے والے، تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ ہمارے اہل حدیث علماء ہیں، چاہے ندوہ کی تحریک ہو، چاہے جمعیت العلماء کی تحریک ہو، علماء اہل حدیث صفحے اول میں پورے ہندوستان کو، ہندوستان کے علماء کو، تمام ہندوستان کی ذات برادریوں کو، یہاں کے رہنے والے تمام لوگوں کو، دیش واسیوں کو، بھارت واسیوں کو انگریزوں کے خلاف متحد کرنے کے لیے جو تحریک چلائی تھی اس کی قیادت کرنے والے علماء اہل حدیث تھے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ دو تین باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے آزادی سے پہلے 40 سال سے زیادہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی قیادت کی، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی قیادت کی۔ اس زمانے میں ایک طرف انگریزوں کا ظلم الگ تھا، مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا، جیل کی کال کوٹھریوں کے اندر ڈالا جا رہا تھا، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف بھی لڑائی لڑ رہے تھے۔ جماعت اہل حدیث کی جالے، چاہے وہ قصوری خاندان ہو، چاہے وہ غزنوی خاندان ہو، چاہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد تک اس تحریک سے جڑے رہنے والے جماعت اہل حدیث کے سپوت ہوں، ان تمام لوگوں نے تحریک آزادی کے اندر ہمیشہ حصہ لیا۔ لیکن تحریک آزادی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں جب مسلمانوں کے خلاف، جب اسلام کے خلاف، جب قرآن کے خلاف اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف گستاخیاں کی جا رہی تھی، تو ڈر اور خوف کا ایسا ماحول تھا کہ انگریزوں کے خلاف کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خلاف، قرآن مقدس کے خلاف سازشیں کرنے والے اور شان میں گستاخیاں کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی بولنے کے لیے ہمارے اور آپ کے اس ملک ہندوستان میں کوئی جرات اور جسارت نہیں کر رہا تھا۔ اکیلے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ تھے جو انگریزوں کے خلاف بھی لوہا لے رہے تھے، اور ان تحریکوں کے خلاف اور ان گستاخیاں کرنے والے لوگوں کے خلاف بھی اپنے قلم کو جنبش دے رہے تھے، جنہوں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، جنہوں نے قرآن کے خلاف گستاخی کی، جنہوں نے اسلام کے خلاف گستاخی کی۔ اسی لیے ہندوستان کے ایک بہت ہی تحریک آزادی کے لیڈر بیرسٹر قاضی عدیل عباسی کی گواہی ہے، وہ ہماری جماعت کے نہیں ہیں، تحریک آزادی کو جاننے والے اور تحریک آزادی کو پڑھنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بیان کی کہ اس زمانے میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان گستاخیوں کا جواب دینے والا، ہندوستان کے کونے کونے سے آواز لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہا مجھے ایک دن پتا چلا کہ جماعت اہل حدیث کے ایک عالم دین ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، جو شام کو اگر اسلام کے خلاف، سنت کے خلاف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف اگر کوئی گستاخی کی جاتی ہے تو صبح کا اجالا ہونے سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی جواب لکھ کر کے، کوئی نہ کوئی کتاب لکھ کر کے، کوئی نہ کوئی رسالہ لکھ کر کے امت کے درمیان اس کام کو ضرور انجام دیتے۔ قاضی عدیل عباسی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی ان کتابوں کو پڑھا، جن کتابوں میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے اپنا خون جگر نچوڑ کر کے اسلام کا دفاع کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، اسی عرصے میں ہندوستان کے اندر دو بڑے علماء پیدا ہوئے جو میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ امام ہیں جن کے 90,000 سے زیادہ شاگرد پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے، پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔
اس زمانے میں عرب کے لوگ، مصر کے لوگ، ملیشیا کے لوگ، چائنا کے لوگ، انڈونیشیا کے لوگ ہندوستان کے اندر، ہندوستان کی دارالسلطنت دہلی میں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ میاں صاحب کے شاگردوں میں دو نام ہیں، مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اور مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ۔ ان دونوں نے عربی زبان میں حدیث کی دو مشہور کتابوں کی شرح لکھی۔ ابو داؤد کی شرح لکھی۔ علماء جانتے ہیں اور وہ لوگ جو عربی کتابوں کا مطالعہ کرتے اور پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اور مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمت اللہ علیہ وہ جماعت اہل حدیث کے سپورٹ تھے۔ جب انہوں نے یہ دونوں کتابیں لکھی اور میاں صاحب کے شاگرد تھے تو ان دونوں کتابوں کو عرب کے علماء نے ہاتھوں لیا۔ یہ ترمذی کی اور ابو داؤد کی سب سے زیادہ مستند اور معتمد شرح مانی جانے لگی۔ آپ چلے جائیے، ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں ہونا ہو، ہماری لائبریریوں میں ہونا ہو، آپ مصر چلے جائیے، جامعہ ازہر کی لائبریری میں، آپ قرطبہ چلے جائیے، آپ بغداد چلے جائیے، آپ اندلس چلے جائیے، آپ سعودی عرب چلے جائیے، آپ عرب کنٹریز چلے جائیے، وہاں کی کوئی بھی لائبریری ایسی نہیں ہوگی جو جماعت اہل حدیث کے ان دو عظیم سپوتوں کی کتاب ترمذی کی شرح تحفۃ الحوضی اور ابو داؤد کی شرح عون المعبود سے خالی ہو۔ وہ ان کی لائبریریوں کی زینت ہیں، وہ ان کی الماریوں کی زینت ہیں۔ وہ عربی کتابوں میں حدیث کی ان دو عظیم الشان کتابوں کی شرح میں، اس کی توضیح میں، مسئلے اور مسائل کو بیان کرنے میں اور حدیثوں کی تحقیق اور اس کے استنباط میں ایک مستند مرجع اور مصدر مانی جاتی۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، یہ خدمات جلیلہ اور یہ قربانیاں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس تفصیل کے اندر جایا جائے۔ خود آپ کے اس صوبے گجرات کے اندر مولانا عبد الرحیم صاحب پچھمی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، مولانا عبد الجلیل صاحب سامرودی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، مولانا عبد العزیز صاحب میمنی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، مولانا محمد یوسف سورتی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، اور پورے ہندوستان کے اندر تحریک اہل حدیث کو اپنی کتابوں کے ذریعے سے گھر گھر تک پہنچانے والے صاحب تصانیف کثیرہ مولانا محمد صاحب جونا گڑھی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے محمدیات کے عنوان پر سینکڑوں کتابیں لکھ کر کے نہ صرف یہ کی صحابہ کے منہج کی وضاحت کی بلکہ اسلام کی بنیادوں کو پوری سچائی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے صوبے گجرات کے اندر قائم کیا، اور صرف صوبے گجرات کے اندر نہیں قائم کیا بلکہ بر صغیر کے کونے کونے میں ان لوگوں نے اسلام کی ان بنیادوں کو قائم اور دائم فرمایا، جن بنیادوں کو یہاں آنے والے صحابہ کرام نے استوار فرمایا تھا، جن بنیادوں کو یہاں آنے والے صحابہ کرام کے شاگردوں نے اور تابعین نے استوار فرمایا تھا۔ ایسے سینکڑوں نام ہیں، ایسے ہزاروں نام ہیں صرف ہندوستان کی سرزمین پر ان علماء اہل حدیث کی شکل میں جنہوں نے دین مبین کی خدمت کی ہے، جنہوں نے اسلام کی دعوت کو توحید اور سنت کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے وطن عزیز کے اندر پھیلایا، جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو یہاں استوار کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ پروپیگنڈوں اور غلط فہمیوں کے شکار نہ ہوں، آپ سازشوں کے شکار نہ ہوں۔ یہ جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ جماعت کوئی گروہ اور ٹولی نہیں ہے، یہ جماعت صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والی جماعت ہے۔ یہ جماعت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بنیادوں پر چلنے والی جماعت ہے جو اسی زمانے سے دنیا کے کونے کونے میں اور دنیا کے چپے چپے میں موجود ہے، جب سے صحابہ کرام نے قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو اپنی زبان سے جزیرۃ العرب سے نکل کر کے ہندوستان، چائنا، ایران،
فارس اور روم کی سرحدوں تک اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا تھا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اسی منہج کو، اسی طریقے کو اختیار کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جو طریقہ صحابہ کرام نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور جس پر اللہ نے مہر لگائی ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے۔ تاریخ کی شہادتوں کو ہم اور آپ مانیں اور اپنی زندگی کو کتاب اللہ سے جوڑیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑیں، آپ کی حدیثوں سے جوڑیں۔ یہی کامیابی کا اولین اور آخرین راستہ، اولین اور آخرین راستہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کا اعلان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیا۔ اس لیے اگر دنیا کے لوگوں کو کامیابی چاہیے، دنیا کے مسلمانوں کو نجات چاہیے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے زندگی کے تمام مسائل اور معاملات میں قرآن کی طرف لوٹیں، اپنے زندگی کے تمام مسائل اور معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کی طرف سے صحابہ کرام نے جو مستند اور معتبر حدیثیں پیش کی ہیں اس کی طرف لوٹیں۔ یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا دستور ہونا چاہیے، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہونی چاہیے، اور ہمارے زندگی کے تمام معاملات اور مسائل کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اور اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر کبھی تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع اور جھگڑا کھڑا ہو جائے، تو اس تنازع اور جھگڑے کو قرآن کی طرف لوٹاؤ، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی طرف لوٹاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے قرآن کو اختیار کرنا ہے، قرآن کو بنیاد اور دستور بنانا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی حدیثوں کو اپنی زندگی کا منہج اور اپنی زندگی کا دستور بنانا ہے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس منہج، اس بنیاد اور اس مسلک کو سمجھنے اور اس کو برتنے اور اس پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو اپنے زندگی کے تمام مسائل میں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو اپنے زندگی کے تمام مسائل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف اور صحابہ کے منہج کی طرف رجوع کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما، اور ہم تمام لوگوں کو اسی منہج پر، اسی طریقے پر، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر استقامت نصیب فرما۔ جب تک قائم رہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر قائم اور دائم رہیں، خاتمہ ہو اسی کتاب پر ہو اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔